اس وقت میں الیکشن کمیشن کی طرف سے پی ٹی آئی کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگ گیا ہے۔ خان صاحب کے حوالے سے بھی جو ہے ان کی طلاق کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اس ٹائم پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کی طلاق ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے ہاتھ سے کے پی کے کی حکومت بھی چلی گئی ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص خاموشی اختیار کرتا ہے ایک تو امن میں رہتا ہے، دوسرے یہ اس کی عقل کی ضمانت بھی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی چیز جو میں نے کنکلوڈ کی ہے، ضد نے پی ٹی آئی کو مروا دیا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص خاموشی اختیار کرتا ہے ایک تو امن میں رہتا ہے، دوسرے یہ اس کی عقل کی ضمانت بھی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے بات کرنا چاہتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ ہم کسی پر بھی جو ہے وہ لان تان کرنا چاہتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کسی کی بھی کریڈیبلٹی کو گندا کرنا چاہتے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ ہم اپنی زندگیوں کو مشکلات میں ڈال لیتے ہیں، کیونکہ ہم کبھی بھی علم والوں کی بات پہ فوکس نہیں کرتے۔ ہماری اپنی زندگی اپنے معیار ہیں، اپنے قاعدے قانون ہیں۔ اگر ہم بات کر لیں پی ٹی آئی کی، تو اس وقت میں الیکشن کمیشن کی طرف سے پی ٹی آئی کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگ گیا ہے۔ ایک تو سینیٹر اعجاز چودھری اور احمد خان بچر جو ہیں ان کو نااہل قرار دے دیا الیکشن کمیشن نے، اور دوسرے انسداد دہشت گردی نے جو اعجاز چودھری کو 10 سال کی سزا سنائی ہے بقول الیکشن کمیشن، یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جھٹکا ہے۔ اور خان صاحب کے حوالے سے بھی جو ہے ان کی طلاق کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اس ٹائم پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کی طلاق ہو چکی ہے، اور یہ مصدقہ خبر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے ہی اندر سے جو ہے وہ بارہا باہر آ رہی ہے، اور اسے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک باوثوق ذرائع سے جو ہے وہ یہ چیزیں معلوم ہو رہی ہیں کہ خان کی جو ہے وہ طلاق ہو چکی ہے، اور ہو چکی ہے کہ معاملات ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ ہونے والی ہے، طلاق ہو چکی ہے، اور یہ کافی ٹائم سے یہ معاملہ چل رہا تھا لیکن بتایا نہیں جا رہا تھا، کیونکہ پی ٹی آئی جن کرائسس سے گزر رہی ہے، جن معاملات سے گزر رہی ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ صورتحال کچھ اور ہے۔ اگر مختلف قسم کے جو ہے وہ اینالسٹ کی آراء کے حوالے سے جو ہے وہ میں بات کر لوں تو جاوید اقبال صاحب جو ہے وہ اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھتے ہیں کہ ثانیہ 9 مئی پاک فوج اور ریاست کے خلاف دہشت گردی پر جو ہے وہ جب تک یہ گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، ناک نہیں رگڑیں گے، تب تک جو ہے وہ ان کو معافی نہیں ملنی ہے۔ یہ جنرل سید عاصم منیر کو جنرل باجوہ سمجھنے کی غلطی جو ہے وہ کر بیٹھے ہیں، اور جب باقاعدہ طور پر ان کی تعیناتی ہونی تھی تو اس کو رکوانے کے حوالے سے بھی جو ہے مارچ ہوا تھا۔ اب جنرل عاصم منیر جو ہے وہ ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں، اور وہ بڑے تمام تر حالات سے جو ہے وہ واقف ہیں، اور انہیں بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اندازہ ہے کہ کہاں کون غلط ہے اور کہاں کس نے کون کون سے جو ہے وہ فسادات پھیلانے کا جو ہے وہ باعث بنا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ برا چاہنے والوں کو یہ بتا دو کہ عزتیں میرا رب دیتا ہے، اور یہ میرے رب کی جو ہے وہ بانٹ ہے کہ وہ جسے چاہے عزت سے نواز دے اور جسے چاہے ذلت عطا کر دے۔ اس طرح لوگوں کو گندا کرنے سے، لوگوں کے بارے میں ان کی کریڈیبلٹی خراب کرنے سے، یا فوج کی کریڈیبلٹی خراب کرنے سے آپ فوج کو گندا نہیں کر سکتے۔ یہ وہ محافظ ہیں جنہوں نے آپ کے ملک کو سنبھال رکھا ہے، اور ہمیں یہ بات جتنی جلدی سمجھ میں آ جائے یہ اتنی اچھی بات ہے۔ زندگی میں یاد رکھیے گا، اپنے بڑوں سے نہیں لڑائی کرتے۔ جو آپ سے بڑا ہو نا، وہ ہمیشہ چاہے ایک دن 1 گھنٹہ بھی بڑا ہے تو وہ آپ سے بڑا ہے، ایک جو ہے وہ گھنٹہ پہلے بھی وہ آپ سے پیدا ہوا ہے تو اس کا تجربہ آپ سے 1 گھنٹہ زیادہ کا ہے، تو اس وجہ سے جو آپ سے بڑا ہے اس کے تجربے سے فائدہ اٹھانا سیکھیں، اس کو ڈاج کرانا یا اس کو بے عزت کرنا جو ہے وہ بند کر دیں۔ ہمارے ہاں پہلے یہ ہوتا تھا کہ بڑے چھوٹوں کو جو ہے وہ بے عزت کیا کرتے تھے، یا بڑے چھوٹوں کو جو ہے وہ برا بھلا کہا کرتے تھے۔ آج چھوٹے اٹھ کر جو ہے وہ بڑوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، چھوٹے اٹھ کے بڑوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے وہ اچھی نہیں ہیں۔ یہاں پر اگر کے پی کے کی آپ بات کر لیں تو یہ پی ٹی آئی کے ہاتھ سے کے پی کے کی حکومت بھی چلی گئی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ نئی حکومت جو ہے وہ بننے جا رہی ہے، گنڈا پور سرکار نے لٹیا ڈبو دی ہے، اور جس طریقے سے جو ہے وہ اندر خانے پلاننگ کی گئی ہے، پی ٹی آئی کو ڈبونے میں اپنوں ہی کا ہاتھ ہے۔ کسی باہر نے آگے کیا اجاڑنا تھا گلستان، کہ انہوں نے اپنا گلستان جو ہے وہ خود ہی اجاڑ لیا۔ اور گلستان اجاڑا کب کہ بڑے طریقے سے جو ہے وہ اس بکے کو بنا کر پاکستان کے لیے پیش کیا گیا، پاکستان کے اچھے مستقبل کے لیے جو ہے وہ ان کو لایا گیا، لیکن انفارچونیٹلی جب آپ کی ٹیم سٹرونگ نہ ہو، کام کرنے والے لوگ سٹرونگ نہ ہوں، تو آپ ڈوب جاتے ہیں۔ لیڈر چاہے کتنا بھی بڑا ہو، پی ٹی آئی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں تو ایسی لیڈرشپ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ لیڈر کا ویژن بڑا ہوگا، لیڈر بڑا ہوگا تو وہ کیا کرے گا، وہ کام بڑا چاہے گا، وہ چاہے گا کہ میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ جو ہے وہ بڑا کام کریں، لیکن جب اس کی ٹیم ہی سٹرونگ نہیں ہوگی، لوگوں کی سوچ ہی بڑی نہیں ہوگی، تو وہ آپ کی لٹیا ڈبو دیں گے۔ جیسے پی ٹی آئی کو جھٹکے پہ جھٹکے لگے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں،
آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، حقیقت یہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسی جماعت جس کے اپنے ہی لوگوں نے اپنی ہی جماعت کو ڈبو دیا، کسی کو باہر سے آنے کی، سازش کرنے کی، ڈبونے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اپنے ہی لوگوں نے سازشی جو ہے وہ ٹولہ تیار کر لیا۔ جب یہ پی ٹی آئی بن رہی تھی نا، اس وقت بھی میری پریڈکشن تھی کہ جب لوٹوں سے جو ہے وہ کوئی جماعت بنائی جاتی ہے نا تو وہ جماعت نہیں چلتی ہے۔ اور دوسری بات کہ جب آپ فساد پھیلانے پر آ جائیں، جب آپ دہشت گردی پھیلانے پر آ جائیں، یا جب آپ ریاست کے خلاف آ جائیں، تو وہاں پر بھی آپ جو ہے وہ نہیں پنپ سکتے، کیونکہ جنگ امن کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جب جنگ ہوتی ہے نا تو جنگ کے بعد جو ہے وہ کسی ایک ملک کے لیے امن کی ایک سگنل ہوتا ہے کہ یہ امن کی طرف جو ہے وہ بات جا رہی ہے۔ جنگ کبھی جنگ پیدا نہیں کرتی، جنگ کے بعد ہمیشہ امن ہی پیدا ہوتا ہے۔ آزادی غلامی ہے، ایسی سوچ رکھنے والے لوگ جو ہے وہ آزادی کی طاقت کو نہیں سمجھ پاتے، آزادی کی ویلیو کو کنسیڈر نہیں کر پاتے۔ پھر جہالت قوت ہے، یہ صرف ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے۔ جہالت کو قوت جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، جبکہ جہالت کوئی قوت نہیں ہے۔ جاہل ہونا شرم کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ جاہل ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ سیکھنے کی کوشش نہ کرنا جہالت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جو بندہ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے اور اپنی ساری باتوں کو جو ہے فوکس کرتا ہے، یہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ناز ہے طاقت گفتار پر انسانوں کو، ناز ہے طاقت گفتار پر انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں نادانوں کو۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ہمیں سلیقہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے بات کیا کرنی ہے، طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کون سے جملے استعمال کرنے ہیں، کون سی بات کہاں کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی ہے، جس کی وجہ سے ایک پوری کی پوری جماعت تباہی اور بربادی کا شکار ہو گئی۔ لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں، بتانے والا کوئی نہیں، اور اگر کوئی بتائے تو اس پر جو ہے وہ ایک واویلا مچ جاتا ہے۔ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس شخص کے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے اکاؤنٹس اڑانے کی کوشش کی جاتی ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف بولتا ہے۔ بات پی ٹی آئی کے خلاف بولنے کی نہیں ہے یا اس کے حق میں بولنے کی نہیں ہے، بات اصول کی ہے کہ جب آپ ریاست کے خلاف جائیں گے، آپ محافظ کے خلاف جائیں گے تو آپ کو سزا ملے گی۔ جب آپ انتشار پھیلائیں گے، ملک کے امن کو تباہ کریں گے، تباہی اور بربادی کی طرف جو ہے وہ معاملات کو لے کے جائیں گے، تو پھر آپ کو سزا ملے گی۔ جب آپ بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کریں گے تو جواب میں تھپڑ تو ملے گا۔ تو اس وجہ سے ان سب چیزوں کو برداشت کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے۔ اب الیکشن کمیشن نے دیکھ لینا، ان کی طرف سے سینیٹر اعجاز چودھری اور جو بچر صاحب ہیں ان کو نااہل قرار دے دیا ہے، اور باقاعدہ انسداد دہشت گردی کی یہ علامت ہے کہ 10 سال تک کی جو ہے وہ ان کو سزا بھی سنا دی گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس عمر میں جہاں پر انسان جو ہے وہ اللہ اللہ کرنے کا ٹائم ہے، اس عمر میں جب آپ 10 سال قید بامشقت یا قید کی جو ہے وہ سزا پائیں گے تو کیا آپ کی اگلی جو ہے وہ زندگی رہ گئی، کیا معاملات جو ہے وہ رہ گئے؟ یہ سوچنا چاہیے نا کہ لوگوں کی زندگیاں برباد مت کریں۔ پھر ایک اور بھی جناب بات سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت میں جو خان کے بیٹے ہیں وہ دونوں جو ہے وہ کوئی یہاں پر باقاعدہ طور پر نئے طریقے سے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بات بھی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے قاسم کے حوالے سے، جو ان کا بیٹا ہے خان کا، کہ جی یہ آئیں گے اور قاسم اور سلمان کہ پاکستان آ کر جو ہے وہ تحریک کا آغاز کریں گے۔ تو پاکستان آ کر آپ کیا تحریک کا آغاز کریں گے؟ وہ ساری زندگی باہر پلے بڑے ہیں، ان کو باہر کے ماحول کا پتہ ہے۔ پاکستان کے معاملات اور حالات سے جو ہے وہ قاسم اور سلمان نے مٹ سکتے ہیں؟ جہاں پی ٹی آئی کے بڑے بڑے جو ہے وہ برج الٹ گئے، وہاں پر یہ دونوں جو ہے وہ تحریک چلائیں گے۔ اور یہ مطلب اگر لندن میں کہا تو یہ جا رہا ہے کہ لندن میں اگر نواز شریف کے گھر کے سامنے احتجاج بھی کر لیں تو بڑی بات ہے، تو یہاں آ کر کیا عوام کو جو ہے وہ پھر دوبارہ سے کوئی ضلالت کی طرف موڑنے کا ارادہ ہے، یا پھر جو ہے وہ نوجوان نسل کو پھر کسی جو ہے وہ انتشار کی طرف جو ہے پھیلایا جائے گا؟ بہرحال میں سمجھتی ہوں کہ یہ ٹیبل ٹاک سے معاملات حل ہوں گے، ایسے یہ معاملات حل نہیں ہوتے۔ جب آپ غلطی کرتے ہیں تو معافی بنتی ہے، غلطی کی سزا ہوتی ہے، اور سزا تب ہی ختم ہوتی ہے جب معافی ہوتی ہے۔ اور اگر معافی نہیں مانگنی ہے، آپ نے جو ہے وہ اکڑ کے شیطان بنے رہنا ہے، یا اکڑ کے آپ نے جو ہے وہ انسان تو بن نہیں سکتے، کیونکہ اکڑا ہوا انسان تو مردے کی علامت ہوتا ہے نا، مردہ ہی اکڑتا ہے۔ انسان جو زندہ ہوتا ہے وہ تو نہیں اکڑتا، وہ تو جھک جاتا ہے، اور جھکے ہوئے پھل کو جو ہے جھکے ہوئے انسان کو یا جھکے ہوئے درخت کو ہی پھل لگتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر تحریکیں جتنی مرضی چلا لیں، چیزیں جتنی مرضی کر لیں، جب تک آپ ٹیبل ٹاک پر نہیں آئیں گے معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات، کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرتے اپنے سپہ سالار کو۔ یاد رکھیے گا، وہ شخص جس کے ہاتھ میں کمانڈ ہے، وہ شخص جس نے جو ہے وہ اپنے پرچم کو ہاتھ میں لے کر اپنی جان تک قربان کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے، یہ شخص موت سے نہیں ڈرتا،
اس شخص کی آنکھوں میں موت کا خوف نہیں ہے، اسی لیے اس شخص کو آپ ڈرا دھمکا نہیں سکتے، اور باتوں سے تو بالکل بھی نہیں ڈرا دھمکا سکتے۔ جنرل باجوہ ہو یا جنرل عاصم منیر ہو، بات صرف اتنی ہے کہ یہ کمانڈرز ہیں، اور جنرل عاصم منیر جو ہے نا وہ سید جنرل عاصم منیر ہیں، سید ذاتے ہیں، وہ ایک جو ہے وہ قرآن ان کے سینے میں ہے، اور ایسا شخص جو کہ بیان المرصوص باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک ایسا آپریشن کرتا ہے جس کا نام بھی جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت پر ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار، اور پھر وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار جو ہے وہ دشمنوں کو زیر کر دیتی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے شخص سے آپ جو ہے وہ بدلہ لیں گے، یا ایسے شخص کی کریڈیبلٹی کو آپ گندا کرنے کی کوشش کریں گے، کہ جو شخص جو ہے وہ ملک کی حفاظت کی قسم اٹھا کر جو ہے وہ ملک کی سالمیت کی بات کرتا ہے۔ آپ کر لینا، سارے سیویلینز جو ہے ہم اکٹھے ہو کے بارڈر پہ چلے جاتے ہیں، اور جو انڈیا والے جو ہم پر حملہ کیا تھا، انہوں نے جنگ کی تھی، پھر سارے سیویلین کدھر تھے؟ ہم تو جو ہے وہ کمبل اوڑھ کے جو ہے وہ سو رہے تھے، تو جو بارڈر پہ حفاظت کر رہے تھے وہ تو ہمارے سپاہی تھے، اور جو آسمانوں میں لڑ رہے تھے وہ تو ہمارے کمانڈرز تھے، وہ تو ہمارے افسر تھے، وہ تو ہماری جو ہے وہ پاک فوج کے جو ہے وہ جوان تھے، وہ تو ہمارے وہ لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ ٹریننگ لی ہوئی تھی۔ ہماری کیا ٹریننگ ہے؟ آپ کو اور مجھے کسی جنگ میں جو ہے وہ بھیج دیا جائے تو ہم تلوار بھی اٹھا سکیں گے، ہم گولی بھی چلا سکیں گے، یا ہم دشمن کا مقابلہ صرف باتوں سے کر کے آ جائیں گے؟ باتیں کرنا بہت آسان ہے بھائی، کام کرنا بہت مشکل ہے۔ انتشار پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے ملک میں، امن تباہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، جو امن تباہ کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ ابھی دیکھ لیں آپ کہ کیا سلسلہ ہو رہا ہے، ایک پوری کی پوری جو ہے وہ جماعت اس ٹائم تباہی اور بربادی کا شکار ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ڈھیٹ پن ہے، اس کی وجہ ہٹ دھرمی ہے، اس کی وجہ بات کا نام ماننا ہے، اس کی وجہ ضد ہے۔ سب سے بڑی چیز جو میں نے کنکلوڈ کی ہے ایز اے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ضد نے پی ٹی آئی کو مروا دیا۔ یہ ضد جو ہے نا وہ بڑے سے بڑے انسان کو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑا کر دیتی ہے۔ ضدوں کو چھوڑ دیں، ضد کرنا چھوڑ دیں، ضد لگانا چھوڑ دیں، آپ کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی، آپ کے ساتھ جڑے ہوئے اور لوگوں کی زندگی میں برباد ہو جائیں گی جب آپ ضد پر آ جائیں گے۔ ضد پر نہ آنے دیں، نہ کسی کو آنے دیں، نہ خود ضد پر آئیں، صرف اپنے معاملات اللہ کے حوالے کریں۔ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اپنی دوستی جو ہے وہ اتنی مضبوط کرنی ہے کہ آپ کو خود لگے کہ واقعی آپ کی مدد اللہ کر رہا ہے۔ اللہ اسی شخص کی مدد کرتا ہے جو ضد نہیں لگاتا، جس کے راستے آسان ہوتے ہیں، وہ ضدی آدمی نہیں ہوتا۔ تو ضدی آدمی کبھی بھی لیڈر نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ ضدی آدمی جو ضد لگا لے میں نے یہ کر کے چھوڑنا ہے، وہ لیڈر نہیں ہے۔ لیڈر وہ ہے جو ایک چھوٹے سے چپڑاسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ بیٹھ کے کھانا کھا سکے، وہ لیڈر ہے۔ لیڈر وہ ہے جو چھوٹے آدمی کو جو ہے وہ بڑا بنانے کی کوشش کرے، وہ لیڈر ہے۔ لیڈر وہ ہے جو ہر کسی کی بات جو ہے وہ پورے دھیان اور اطمینان سے سن کے اس کا سلوشن اس کو دے۔ یہ لیڈر نہیں ہے کہ یہاں تقریریں کر لیں، یہاں پر جو ہے وہ تانے بازیاں کر لیں، یہاں پر آ کر اپنی طاقت کو شو کر دیا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں نے یہ کیا، میں یہ کرتا ہوں۔ یہ لیڈرشپ نہیں ہے۔ پلیز کانسیپٹ کو تبدیل کریں، سوچیں، یہ لیڈرشپ نہیں ہے۔ یہ آپ کی اپنی شخصیت کی عکاسی تو ہو سکتی ہے۔ ایک انڈیویجول شخص یہ اپنے آپ کو لیڈر تصور کر کے، اب کوئی پاگل کہے کہ میں پاگل نہیں ہوں، تو کیا وہ پاگل نہیں ہے؟ یہ تو ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا نا کہ وہ پاگل ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے لیڈر کو بھی عوام ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ لیڈر ہے یا نہیں۔ جو عوامی لیڈر ہوتے ہیں وہ عوام میں ملتے ہیں، وہ عوام کی بات سوچتے ہیں، وہ اپنا فائدہ نہیں سوچتے، وہ اپنی ٹیم کو سٹرونگ کرنے کے لیے کرپشن نہیں کرتے۔ کرپشن کی سیاست پاکستان میں بہت عام ہے، کوئی ایک پارٹی نہیں، ہر پارٹی میں کہیں نہ کہیں کرپشن کرنے والے لوگ جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو اعلان آ رہے ہیں، جو اڑتی ہوئی خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو لگا ہے زور کا جھٹکا مگر دھیرے سے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جھٹکا جو ہے وہ کافی ٹائم سے لگ رہا ہے، اب اس کا کوئی سلوشن ہونا چاہیے۔ ملک کے امن کو امن میں ہی رہنے دیں، اس کے امن کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ نہ جانے کتنی ماؤں کے گھر اجڑ جائیں گے، کتنی ماؤں کے بیٹے جو ہے وہ چلے جائیں گے، کتنی جو ہے وہ عورتوں کے شوہروں کا سایہ ان کے سر پہ سے اٹھ جائے گا، اور اٹھ چکا ہے۔ اس فتنے فساد میں 9 مئی کا جو سانحہ کیا گیا ہے اس میں بہت سی عورتوں کے شوہر گئے، بہت سی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بہنوں کے بھائی گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اکسایا گیا، کیونکہ انہیں جو ہے وہ اس طرف لگایا گیا۔ وہ دہشت گرد نہیں تھے لیکن انہوں نے دہشت گردی کی، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ انہوں نے ملک کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کی، اور جو ملک کے امن کو تباہ کرے گا، جو یہاں پر سیاست سے کام لے گا، جو دہشت گردی پھیلائے گا، اس کی معافی نہیں ہے۔ آخر میں جو کے پی کے حکومت ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا تبصرہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کے پی کے بھی ہاتھ سے چلا گیا پی ٹی آئی کے، اور گنڈا پور سرکار نے جو ہے وہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ برباد کر کے رکھ دی ہیں کے پی کے میں۔ نئی سرکار بننے جا رہی ہے جناب، اور یہ تو وہ والی بات ہو گئی کہ مجھے وہ
ड्रामा याद आ गया कि मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। तो ये जो गंडापुर सरकार है, इसने तो बहुत ही जो है वो बुरा सलूक किया पीटीआई के साथ, और ऐसी तो उम्मीद नहीं थी कि ऐसा जो सलूक किया जाएगा, लेकिन भरम ही तोड़ दिया। वो जो भरम टूटा कि भाई मेरे पास तुम हो, तो अब ये तो इनको देखना चाहिए कि इन्होंने किसको रखा था और किसके हाथ में जो है वो हुकूमत दे दी थी। अंदर खाने क्या खिचड़ी पकी, खान की तलाक भी हो गई और साथ में जो है वो केपी के हुकूमत भी गई, पीटीआई भी तबाही और बर्बादी के दहाने पर है। साथ इनके सेनेटर्स को जो है वो बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन से ना अहल करार दे दिया गया है, और उनको जो है वो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने एजाज चौधरी को 10 साल की सज़ा भी सुना दी है। सोचना होगा कि अमन कायम करना है या मज़ीद शोर शराबे से और अपनी क्रेडिबिलिटी को गंदा करना है। मुल्क पाकिस्तान की बात है, मुल्क पाकिस्तान की सालमियत की बात है, अमन की बात है, अमान की बात है। जब आप किसी जगह पर शोर शराबा करेंगे तो वहाँ इर्द गिर्द के लोग आपको खामोश करवाने की सलाहियत ज़रूर रखेंगे। तो याद रखें, शोर शराबा करने से पहले खामोशी इख्तियार करना अक्लमंदी की अलामत है, बेवकूफ़ी या आपकी बुज़दिली की अलामत नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का मैसेज जो है वो एक मखसूस ख़ास जमात तक भी पहुंचा होगा और वो इस बात को समझेंगे और आगे मुल्क के अमन व अमान के लिए जो है वो पाक फ़ौज के शाना बशाना चल के क्रेडिबिलिटी को गंदा करना छोड़ेंगे। क्योंकि कहना बहुत आसान है, आएँ ज़रा आप करके देखें, आपको पता चले सियाचिन के पहाड़ों पे जहाँ ज़िंदगी मुमकिन नहीं है वहाँ पर जो है वो ड्यूटी दे के देखें। आएँ, आपको बॉर्डर पे खड़ा करते हैं, आपको बहुत शौक़ है ना फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलने का, आ जाएं, आपको बॉर्डर पे खड़ा करते हैं और आपको दिखाते हैं कि बॉर्डर पे खड़ा हुआ एक जवान जो है वो कैसे अपनी ज़िंदगी की जो है वो अगर बाजी हार भी जाए तो वो जामे शहादत जो है वो खुशी से एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है। और उसकी माँ जब उसकी जो है वहाँ पर उसे रिसीव करती है तो वो उसको सलाम पेश करती है और उसे पाकिस्तान के परचम में लपेट कर अपने जो है वो पाकिस्तान के सिपाही को दफनाया जाता है। ये क्रेडिबिलिटी है, ये मौत होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी मौत चाहिए तो फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिशें बंद कर दें, इसमें हमारा भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क का अमन ख़राब हो। और मैं ये समझती हूँ कि कोई भी बदतमीज़ी करने से कभी भी कोई नहीं जीत सका। बदतमीज़ी हमेशा आपकी क्रेडिबिलिटी को शो करती है। अगर आप क्रेडिबल बंदे हैं तो आप कभी किसी से बदतमीज़ी नहीं करेंगे, आप कभी किसी के ख़िलाफ़ साजिश नहीं करेंगे। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप इस चीज़ को समझेंगे कि बातें तय होती हैं बातें करने से, टेबल टॉक से, और अपनी गलती को एक्सेप्ट करके। आज भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लें तो मामला सेट हो सकते हैं। बहरहाल, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।